بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور چین کے صدر کی بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ صدر اس وقت چین کے دورے پر ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے، جبکہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ تیسری سٹوری آج مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ارکان اسمبلی سے ملاقات۔ چوتھی سٹوری آج ہوگی پنجاب اسمبلی میں پہلی ایشیا اور جنوبی مشرقی ایشیا ریجنل سی پی اے کانفرنس میں شرکت کے لیے بین الاقوامی پارلیمانی وفود کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ کانفرنس کل سے شروع ہو رہی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب ترقی کی راہ پر آج کے پروگرام میں ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار پرویز بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ مہربانی۔ سلمان غنی صاحب، چین کا دورہ بڑا اہم ہے اور صدر آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی چین کے صدر سے بھی، اور مختلف امور پر جو ہے وہ تبادلہ خیال ہوا۔ سی پیک ہمیشہ ہی ہم بات کرتے ہیں کہ گیم چینجر ہے، اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ اب سی پیک پہ تیزی سے کام بھی ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر دیکھیں یہ کہ اس وقت دنیا بڑی سیاسی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ جی امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ برسر اقتدار آئے ہیں، جی، لیکن پاکستان کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری، ان کے ساتھ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ، یہ بڑا اعلیٰ سطحی وفد ہے اور یہ چین کے دورے پہ ہے۔ اور آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پریزیڈنٹ شی سے ہمارے پریزیڈنٹ کی ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ ہے سی پیک۔ بالکل ایسے۔ اور اگر آپ ان کی ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ آصف زرداری کے ریمارکس اگر آپ کو یاد بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ دوستی سب سے پہلے چائنا سے اور اس کے بعد کسی اور سے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مطلب کہ اس خطے کے اندر یا بحیثیت مجموعی کہ چین پاکستان کی اولین ترجیح ہے بیرونی محاذ پہ۔ جہاں تک سی پیک کی بات ہے، میں تو شروع دن سے یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان نیوکلیئر پاور بننے کے بعد دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچا ہے، اور دشمن کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کتنی صلاحیت اور کتنی اہلیت کا حامل ہے، اصل چیز سی پیک تھی۔ اور سی پیک کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ یہ وہ آپ کا گیم چینجر منصوبہ ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، نواز شریف صاحب نے اسے دستخط کیا تھا، شہباز شریف صاحب عملاً اس کے لیے تقویٰ کرتے نظر آئے ہیں، اور سی پیک آپ کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے۔ دیکھیں یہ ایک نام نہیں ہے، یہ دراصل ایک ایسا پروگرام ہے جس پہ آپ نے مختلف سطح پہ، اس میں انفراسٹرکچر پہ کام ہونا ہے، اس پہ آپ کے صنعتی اقتصادی راہداری، اور دشمن کو یہ بہت کھٹک رہا ہے۔ بات یہ کہ اگر میں 2017 کا آپ کو حوالہ دوں تو میں اس وقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو، نواز شریف کو، جو پاناما لیکس میں ان کے خلاف مقدمات بنائے گئے، انہیں کورٹ میں لے جایا گیا، تو وہ دراصل سازش سی پیک اور آئی ایم ایف کی تھی۔ آئی ایم ایف کو سی پیک کی اہمیت کا پتہ تھا، آپ کا دشمن سمجھتا تھا کہ اگر سی پیک پر اس کی اصل سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد ہوا تو پاکستان کو معاشی خود انحصاری کی منزل پہ پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اس وقت کا پاکستان 22ویں بڑی معیشت تھا۔ پھر آ گیا آپ کا پاکستان 47ویں نمبر پہ۔ اگر آپ اسی سپیرٹ پہ قائم رہتے اور سی پیک پر اس کی اصل سپیرٹ کے مطابق عمل درآمد ہوتا تو آپ کے صنعتی زون بننے تھے، دنیا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کا عمل تیز ہونا تھا، اور آپ نے درست بھی نشاندہی کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو برسر اقتدار لایا گیا، کیوں کر لایا گیا، کون اس کے پیچھے تھے۔ سب سے اہم بات تو خود ان کے وزیر تجارت نے، مشیر تجارت نے کہہ دی تھی کہ جی ایک سال کے لیے اس کو معطل کر دیں۔ بھائی کیوں معطل کر دیں؟ جو منصوبہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے، پاکستان کے معاشی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے، جس پر پاکستان کے اندر ایک کنسنسس تھا، آپ اس کی معطلی کی بات کیوں کر رہے تھے؟ اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے بلوچستان جیسے سینسٹیو جگہ پہ کھڑے ہو کے کہا کہ نہیں، اس سی پیک کے معاہدوں کے اندر بے ضابطگیاں ہوئی ہیں، کرپشن ہے۔ تو خدا کا شکر یہ ہے کہ انہی کے سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس میں قطعاً کوئی بے ضابطگی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا سر جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ نقصان پہنچانے کی تو کوشش کی گئی سر۔ دیکھیں اس میں بات یہ کہ میں اس پہ زیادہ اس لیے نہیں کچھ کہنا چاہتا، یہ بڑے سینسٹیو سے معاملات ہیں کہ یہ معاشی
حوالے سے پاکستان کا معاشی مستقبل اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ جو وزٹ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، بالکل ٹھیک، اور پریزیڈنٹ زرداری کا یہ کہنا ہے کہ دوستی میں چین ہماری ترجیح ہے، یہ بڑا سگنیفیکنٹ فکر ہے۔ اور دیکھیں بات یہ کہ ہمیں جو پالیسیز ہیں اپنے مفاد میں دیکھنی چاہیے، اور جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں اس میں جو ہماری اولین ترجیح ہے وہ معاشی استحکام ہونا چاہیے، اور معاشی استحکام کے حوالے سے آپ پرائم منسٹر شہباز شریف کا جو رول ہے اسے کسی سطح پہ بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھ لیں، 80% ان کی ایکٹیویٹی کا مرکز جو ہوتا ہے وہ معاشی اصلاحات ہوتا ہے، پاکستان میں ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے، معاشی سطح پہ اصلاحات کا عمل ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس کیفیت میں سے پاکستان کو نکالا کہ پاکستان کے بارے میں خود پاکستان کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھائی جا رہی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ آج کراچی سے لے کر خیبر تک کوئی بندہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی خطرات لاحق ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ زرداری کا یہ دورہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے وقت میں اس کے اثرات جو ہوں گے بڑے پازیٹیو ہوں گے۔ بالکل درست بات کی سلمان غنی صاحب نے، پرویز بشیر صاحب، کہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو معاشی طور پر مستحکم ہونے، اور صدر آصف علی زرداری صاحب کا یہ دورہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے وقت اس کا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اسی میں ایڈ کریں کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب بھی معیشت کی مضبوطی کے لیے جہاں پر جو ہے وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، میٹنگز کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، ایک بہترین تعلقات۔ مجھے یاد ہے کہ جب وہ جیل میں تھے، عدالت اس وقت آتے تھے تو پیشی پر جب آتے تھے تو اس وقت بھی وہ چائنا سے دوستی، حالانکہ اس وقت دور پی ٹی آئی کا تھا، لیکن کہتے تھے چین ہمارا مخلص دوست ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ دیکھیں صدر آصف زرداری صاحب نے جو جملے کہے ہیں نا، وہ ایک قسم کا آپ کہتے ہیں خارجہ پالیسی کا ایک نچوڑ ہے، اور ایسے موقع پہ جیسے آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ کچھ تبدیلیوں کی ڈگر پہ چل رہی ہے، اس لیے کہ امریکی صدر جو ہیں ٹرمپ روز ایک نئے اعلانات کر رہے ہیں، اور اس کے اندر یہ دیکھیں انہوں نے کہا کہ صدر آصف زرداری نے کہ پہلے چین اور اس کے بعد پھر ہم کسی اور کے اتحادی ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایک اور بھی بات کی ہے، وہ کلومیٹر کے حساب سے انہوں نے بتایا کہ آپ تو ہمارے ہمسائے ہیں، 10,000 8,000 اور 16,000، آپ مطلب سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کس طرف ہے۔ اگر برطانیہ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ کتنی کتنی دور ہیں۔ تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بات کی ہے کہ ہم اتحادی جو ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے ہیں، اور چین نے جو ہے ہر ہمہ وقت ثابت بھی کیا ہے، اور انہوں نے صدر آصف زرداری نے کہا بھی ہے کہ فولادی اور ہر موسم کے ہم اتحادی اور دوست ہیں۔ اور دیکھیں یہ ہماری خوش نصیبی، خوش قسمتی بھی ہے، ہماری لک بھی اچھی ہے، ان کی بھی لک اچھی ہے کہ ہمارے جیسا اتحادی ملا ہے، ہمسایہ ملا ہے۔ وہ دیکھیں نا اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت ایسا سمجھا جا رہا تھا کہ ہم شاید کسی پریشر میں آ کے، آپ بات کو میں آگے نہیں بڑھاؤں گا، کسی پریشر میں آ کے شاید ہم صرف امریکہ کی طرف ہی مائل ہو جائیں گے کسی وجہ سے، لیکن کوئی لحاظ نہیں، کوئی خیال نہیں کیا گیا اس بات کا، اور اپنا جو مفاد ہے ملک کا اس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، اور بالکل کلیئر بات کی گئی ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کے اتحادی ہیں، ہم کسی اور کے اتحادی اس وجہ سے نہیں ہیں کہ وہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے کسی انداز میں۔ تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ دیکھیں اس وقت جو ہے نا، جو بھارت ہے وہ چائنا کو گھیرنے کے اس میں ہے، چکر میں ہے، اور امریکہ کے ساتھ یہ سازش ہو رہی ہے۔ تو اس وقت ان کا دورہ جو ہے وہ بے حد اہمیت کا عامل ہے۔ تو سی پیک کا جس طرح آپ لوگوں نے کھل کے ذکر کیا ہے کہ سی پیک اب رخنہ اندازی ہو گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ تیزی سے بڑھے گا، اور اس کے جو فائدے ہیں وہ پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو پہنچنے اب شروع ہو جائیں گے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں اور بھی بات ہے کہ وزیر خارجہ بھی وہیں پہ ہیں،
اور وزیر داخلہ بھی وہاں پہ رہے. جی. وزیر داخلہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو بتایا کہ بھائی یہاں پر جو سیکورٹی کا انتظام ہے چائنیز کا، اس لیے کہ چائنیز بے پناہ چائنیز یہاں پر کام کر رہے ہیں. صحیح. اور آنے کے لیے بالکل تیار ہیں. ٹھیک. اس لیے کہ سی پیک جب اور اٹھے گا تو چائنیز بہت زیادہ آئیں گے. ٹھیک. سڑکوں کا جال بچھے گا اور پاکستان ترقی کرے گا سر انشاءاللہ. ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہے بالکل ٹھیک. اور سلمان غنی صاحب پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا. اور ہم جب پاک چین دوستی کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شہد سے میٹھی ہے، کراکرم کی پہاڑیوں سے بھی بلند، اس طرح کی جو گفتگو، سمندر سے گہری. ہاں سمندر سے گہری. تو ایک محبت کا اظہار ہے. اور چین نے بھی ہمیشہ پاکستان کا مشکل وقت میں بھی ساتھ دیا. آپ کو یاد ہوگا جب ڈیفالٹ ہونے کی باتیں ہو رہی تھیں تو تب اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور ایک گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس جب کی تھی شہباز شریف صاحب نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ پھر معاہدہ ہوا ان کی وجہ سے. اس میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے درست نشاندہی کی ہے کہ جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اور پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی باتیں ہو رہی تھی تو یہ غالباً 2 یا 3 مئی کی بات ہے. تو ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ آئے تھے اسلام آباد، بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے ہمارے وزیر خارجہ. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے بڑے کھلے انداز میں کہا تھا کہ اگر عالمی طاقتیں سمجھتی ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک. اور وہ یہ نہیں کہ وہ اعلانات کرتے ہیں. دیکھیں اسے نا تھوڑا سا آپ اس انداز میں دیکھیں کہ اس خطے کے اندر جو امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ انڈیا ہے جی. اور اس خطے میں چین کا اسٹریٹجک پارٹنر پاکستان ہے. اور یہ جب ہم چین کی ذکر کرتے ہیں نا چین کے رول کا کہ چین پاکستان کے اندر کیا کر رہا ہے تو یہ محبت اور نفرت کا تعلق جو ہوتا ہے یہ 2 طرفہ ہوتا ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ چین پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، پاکستان چین کے لیے کیا کر رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں اس کی ایک پوری تاریخ ہے. ایک وقت تھا کہ چین کا دنیا سے رابطہ نہیں تھا. پاکستان کی آپ اہمیت دیکھیں کہ سب سے پہلے چین کا امریکہ سے رابطہ کروانے والا پاکستان تھا. یہ میں آپ کو پاکستان بننے کے کچھ سال بعد کی بات بتاتا ہوں. اور چین وہ سارے معاملات کو سمجھتا ہے. میں خود چین کا کچھ ہفتے پہلے میں وہاں پر ہم لوگ گئے اور ہم نے بڑا کینلی واچ کیا کہ بات یہ کہ آج چین ہمارے بعد آزاد ہوا ہے. چینی قوم کی ترجیحات بڑی کلیئر ہیں. ہر چینی آپ کو کام کرتا نظر آتا ہے. وہ اپنے ملک کے ساتھ اس کی ایک کمٹمنٹ ہے. اور بات یہ کہ اگر ہم یہاں پر وہ ماحول طاری کر رہے ہیں. آپ جب شہباز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب شروع سے ہی وہ چین سے متاثر تھے. آپ نے تو یہ کہا کہ جب وہ کورٹس میں جاتے تھے یہ اعزاز بھی چینی کونسلیٹ کو ہے کہ وہ جیل میں جا کے شہباز شریف صاحب کو ملا تھا. چین بھی ان سے متاثر ہے. چین بھی ان سے متاثر ہے. وہ شہباز کی بات کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے. دیکھیں بات یہ کہ شہباز شریف نواز شریف صاحب کا اپنا ایک پاکستان کے اندر سیاسی کردار ہے، ان کا ایک احترام ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کا ایک بڑی کوالٹی یہ ہے کہ وہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان میں ان کے مخالفین بھی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ اس شخص نے پاکستان کو دیوالیہ پن سے نکالا ہے اور پاکستان آگے کی طرف تعریف تو وہی ہے نا سر کہ مخالفت بڑی کم ہے. پھر میں آپ کو ایک اور کوالٹی بتاؤں. دیکھیں ہر وقت کے سیاسی بیانات، ہر وقت کے الزامات، ہر وقت کے گالی گلوچ سیاست کو زیب نہیں دیتا. اس سے سیاست کمزور ہوتی ہے. میں ماضی کے ایک پرائم منسٹر جو بانی پی ٹی آئی ہیں کوئی ایک دن ایسا نہیں جاتا تھا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو چور ڈاکو جیلوں میں بھجوانے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. لیکن شہباز شریف صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بھی بیانات ہوں گے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے ہوں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کی بات کو بڑھا رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہ آج ہی وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے کہا تو بڑا واضح ہے ان کا. آج ان کی وہ جو ابھی بریفنگ تھی کچھ دیر پہلے دیکھیں بات یہ کہ سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے مقاصد کے حوالے سے کتنے یکسو ہیں، کتنے سنجیدہ ہیں. تو سب سے زیادہ اگر کوئی پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے سنجیدہ ہے تو وہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں آپ ان کی دیگر پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس بات سے کوئی آدمی اختلاف نہیں کرتا. میں نے اس لیے ان کے مخالفین کی بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص لگا ہوا ہے. اور میں ابھی نہیں کہتا کہ جی ہمیں اس کے ثمرات ملنے شروع ہو جائیں گے لیکن یہ کام بات ضرور ہے کہ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو دوبارہ پٹڑی پہ ڈالا ہے. اور اگر وہ اتحاد اور اتفاق کی بات کرتے ہیں تو میں یہ حوالہ بھی دیتا چلوں کہ ماضی کے پرائم منسٹر کو بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پر ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ جی آپ کی ہماری لڑائی اپنی جگہ، سیاست اپنی اپنی، لیکن ہمیں چارٹر آف اکانومی کرنا چاہیے اور میں آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں. اور انہوں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا.
اور یہی پرائم منسٹر آپ دیکھیں کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی انہوں نے دوبارہ اپنی اپوزیشن لیڈر کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کی پارٹی لیڈر کے مقدمات ہیں، کوئی تحفظات ہیں، ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے سیاستدانوں کو اسی طرز عمل کو اختیار کرنا چاہیے کہ سیاست اپنی ضرور کریں، لیکن ہر وقت کی سیاست ملکوں کو آگے نہیں لے کے جاتی، اور معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. معیشت پر سیاست کا سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا ہے، پاکستان کی عوام کو ہوا ہے، اور کم از کم اس حوالے سے سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے. اور پاکستان کے مقاصد کی تکمیل تب ہوگی اور قائد اعظم اور حضرت اقبال کی عدالت میں تب سرخرو ہوں گے جب پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نظر آئے گا. بالکل ٹھیک بات کریں، معیشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. اب جب وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہے ہیں تو جب اوٹ ٹیکنگ تھی، کیونکہ 8 فروری آ رہی ہے، 1 سال پورا ہو رہا ہے، تو میں اس کا بھی ذکر کر لیں کیونکہ یہی اسلام آباد میں موجود تھے سلمان غنی صاحب بھی، آپ سینئر صحافی اور بھی تھے. تو پرائم منسٹر صاحب نے جیسے ہی حلف لیا اس کے فوری بعد جو ہے وہ معاشی صورتحال کے حوالے سے میٹنگ کی، یعنی یہ کمٹمنٹ کو شو کرتا ہے. دیکھیں جب انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے تو پاکستان بہت مشکل میں تھا معاشی طور پہ. جی، معاشی صورتحال بالکل ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پہ تھی. بلکہ یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ تو دعوے سے کہتے تھے، اور ان کے تو ذہن میں بھی یہ کہتے تھے بارودی سرنگیں بچھا کے ہم جا رہے ہیں، بارودی سرنگیں بچھا گئے، اور ان کے تو ذہن میں یہ آتا ہی نہیں تھا کہ اس صورتحال سے کوئی نکال سکتا ہے. جی، ان کا تو ایم یہی تھا. ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش بھی تھی جی کہ یہ خواہش ڈیفالٹ تھی تو خط لکھے تھے نا، خواہش تھی تو خواہش، انہوں نے احتجاج اور وہ سارا کچھ کیا. لیکن جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں ساری جو جس کو کہتے ہیں نا ساری جو راستے ہیں انہوں نے معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی جانب لگا دیے. وہیں پہ معاشی صورتحال کے لیے انہوں نے بالکل منصوبہ بندی کی اور اس کو بہتر کر دیا. جی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مہنگائی کی شرح جو ہے جی وہ 2.8 سمتھنگ پہ آ گئی، جی 4 پہ آ گئی ہے، 2.8 سمتھنگ پر، اب اور وہ کم ہو گئی، اور کم ہو گئی ہے. ابھی پچھلے اب جو نئی رپورٹ آئی ہے پرسوں اس کے اندر اور کم. جی، اس کے علاوہ جو ہے شرح سود، جی انٹرسٹ ریٹ جو ہے 22% تھا، جی جو اب 12 پہ آ گیا ہے. ٹھیک، دیکھیں نا وہ صنعت کاروں کے لیے اتنا بڑا ریلیف فراہم کیا گیا ہے، اور یہ توقع نہیں تھی کسی کو جی کہ اتنی جلدی یہ شرح انٹرسٹ ریٹ جو ہے شرح اس سے سود بہت فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے. بالکل، دیکھیں نا لوگوں نے جو پیسے بینکوں میں رکھے ہوتے ہیں، پہیا جام ہو جاتا ہے. یہ جو خرابی پیدا ہوئی تھی جو معاشی صورتحال کی، وہ یہی چیزیں تھی نا، یہی چیزیں تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ منصوبے جو ہیں اب وہ شروع ہو گئے ہیں. اور یہ جو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جی آپ ڈالر جو ہے باہر نہیں بھیج سکتے تھے، صنعت کاروں کے لیے پابندیاں عائد کر دی گئی تھیں. اب اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. جی، اب وہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی طور پہ کافی حد تک استحکام آ گیا ہے. ٹھیک، ابھی کام کرنا باقی ہے. ٹھیک، ابھی ایک سال جو ہوتا ہے وہ زیادہ عرصہ نہیں ہوتا. ٹھیک، تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسے سی پیک کا ذکر ہو رہا ہے، جی اور منصوبے ہیں. اس کے علاوہ بھی سعودی عرب ہے، یو اے ای ہمارا دوست میں ہے. اسی پر آ رہا تھا بالکل کہ وہ اب انویسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں. Investment کہاں کی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے اس پریس کانفرنس میں ایک بات یہ بھی کی تھی کہ یہ کوئی قرض جب آئی ایم ایف کی ہوا تھا تو کہتے یہ لمحہ فخر نہیں بلکہ لمحہ فکر ہے. تو بات یہ تھی کہ اس وقت بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ کشکول توڑنا ہے، تو یہ انویسٹمنٹ جب آئے گی تو اسی کے ذریعے پھر کشکول ٹوٹے گا نا. تو کشکول تو ایک لحاظ سے اس کو تقریباً توڑ دیا، مگر آئی ایم ایف کا ضرور ہے ہمارا. لیکن اب جو آپ کی جو دوست ممالک ہیں ہم ان سے قرض لینے نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری، اور سرمایہ کاری کے لیے تیاری مکمل ہے. صحیح، ابھی تھوڑا سا وقت ہے. صحیح، اور سرمایہ کاری کے لیے سعودی عرب خاص طور پہ، یو اے ای سے یو اے ای، یہ جو ریکوڈک وغیرہ ہے، اور دوسری نجکاری ہو رہی ہے اس کے لیے، زراعت کے لیے زراعت میں تیار ہیں وہ لوگ کہ اس کے اندر ہم ہاتھ بٹائیں. ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. تو اس کے لیے بھی تیاری ہے. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والا جو سال ہے وہ مزید ترقی کا سال ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی. سلمان غنی صاحب
کیونکہ 8 فروری بھی آ رہی ہے. میں ایک بات یہ بھی کروں گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں بھی پاکستان آ رہی ہے, تو پی ٹی آئی نے پھر ایک احتجاج کی بات کرنا. دیکھیں میں اسی بات کو تھوڑا سا آگے چلانا چاہ رہا ہوں جو انہوں نے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بات کی ہے. اس میں کوئی دو راہ نہیں کہ حکومت نے اصلاحات بھی کی ہیں, اقدامات بھی کیے ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں پاکستان میں سیاسی استحکام کے ساتھ منسلک ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج سے چند روز پہلے پاکستان کے اندر ایک امید اور آس بنی تھی کہ سیاستدان مل کے بیٹھے ہیں, مسائل کا حل چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کر رہے ہیں, معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام کو ناگزیر سمجھتے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جو ان کی مذاکراتی کمیٹی بیٹھی تھی وہ بڑی سنجیدہ تھی. عمر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بڑی سنجیدہ تھی, لیکن ان کے بیرسٹر گوہر جب جیل میں جاتے ہیں اور وہ آگے سے باہر آئے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات توڑ دیں, یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے. اور یہ سیاسی طرز عمل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو صرف اپنے مفادات مقدم ہیں. آپ 8 فروری کی بات کرتے ہیں, انہوں نے یوم سیاہ منانے کی بات کی ہے. بات یہ کہ یوم سیاہ تب لوگ ان کے ساتھ شامل ہوں گے جب آپ انہیں یہ بتا پائیں گے کہ آپ نے اپنے 3.5 سالہ دور میں کیا کیا ہے. دیکھیں میں احتجاج کا حامی ہوں, اس لیے کہ ہم جرنلسٹ ہیں اور احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے اور یہ آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے. اس سٹرگل میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو 9 مئی میں آپ نے کیا. میں اسی بات پر آ رہا تھا سر. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, ایک سال کے اندر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 2 پوائنٹ سم پر آ جائے اور پھر شرح سود 22% سے 12% پر آ جائے, تو اس کے خلاف احتجاج ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. وہ احتجاج جہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ان کی حکومت ہے. پنجاب کے اندر کوئی ایسی گہما گہمی موجود نہیں ہے. دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, میں اسے تسلیم کرتا ہوں, پولیٹیکل پارٹی کو احتجاج کا حق ہے, لیکن جب آپ کمپیریزن کریں گے نا تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہر پارٹی کے پاس ایک بڑا پلس ہوتا ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک متفقہ آئین دیا. پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا کریڈٹ اس میں یہ ہے کہ جب پاکستان اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا, لوڈ شیڈنگ عام تھی, تو انہوں نے پاکستان کے اندر چین کے تعاون سے منصوبے لگائے اور پھر ان کے مخالفین نے یہ خود مانا کہ بجلی وہ ضرورت سے زیادہ بنا کے گئے ہیں. دہشت گردی کا سدباب کیا, اور سب سے اہم بات ہے کہ پاکستان کا جو معاشی ہب ہے وہ کراچی ہے, اور کراچی دہشت گردی کی آگ میں جل رہا تھا. اور یہ کریڈٹ نواز شریف صاحب کی حکومت کو تھی کہ انہوں نے, نواز شریف صاحب مجھے یاد پڑتا ہے میں خود بھی وہاں پر ساتھ گیا تھا, انہوں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھ کے کہا تھا کہ مجھے کراچی پرامن چاہیے, اور کراچی پرامن ہوگا تو کراچی میں ہونے والی ترقی کے اثرات پورے پاکستان میں جاتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی ریاست کو, پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کر کے وہ پاکستان کے اندر سیاست کر لیں گے, تو ایسی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اور سیاست وہی دیر پا ہوتی ہے جس میں کوئی ڈیلیور کرتا نظر آئے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی وہ IMF کو لیٹر لکھ کے دنیا بھر میں پاکستان کی جاگن سائی کر کے پاکستان کے اندر سیاست کر لے گا, تو پاکستان کے اندر ایسی سیاست کی گنجائش نہیں ہے. اور آخری بات میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز کے طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے, اور ان کی پارٹی کے ذمہ داران کو بیٹھ کر اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا پاکستان گھراؤ, جلاؤ, تلاؤ, ٹکراؤ سے آگے چلے گا, یا پاکستان کے اندر پازیٹیو جو سرگرمی ہیں اسے فروغ دینا ہوگا. شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی مذاکرات کی بات کی تھی, اور آپ دیکھ لیں کہ مذاکرات توڑنے کے بعد بھی شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. سیاسی طرز عمل یہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک بیٹھیں گے نہیں, پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں آئے گا, پاکستان آگے نہیں جا پائے گا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اور ہم ابھی بات کریں کہ جو ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ ذرا سی مجھے تھوڑا سا ذہن میں آیا. ابھی آپ نے یہ چیمپئنز ٹرافی اور کرکٹ کی بات کی, میں تو یہی بات کروں کہ پاکستان میں خوشیاں آئی ہیں سر, ان کے احتجاج کی بات کی. کل میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, مختلف چینلز پہ, ہر طرف جو ہے کشمیر, یوم یکجہتی کشمیر کی طرف سے خبریں آ رہی تھیں. بالکل ٹھیک. مریم نواز نے بھی لبرٹی کیا, آرمی چیف جو ہے وہ آزاد کشمیر گئے ہوئے تھے, پرائم منسٹر بھی مظفر آباد میں اسمبلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا, اور بڑی اچھی تقریریں کی. آرمی چیف نے تو کہا کہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں, تو ہم تو 10 جنگیں لڑنے کو تیار ہیں. اس میں صاحب جو جگہ بڑی امپورٹنٹ تھی. جب آپ آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کے یہ بات کرتے ہیں تو جہاں میسج دینا تھا وہاں پر میسج پہنچ گیا. مگر میں اور بات کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ چینلز پہ جو خبریں آ رہی تھیں وہ ساری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے آ رہی تھیں, مگر جو پشاور سے خبریں آ رہی تھیں وہ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی, بالکل
اس میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا. جی. اس میں یہ تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو رہا کیا جائے. جی. اس کے اندر جو احتجاج کی تیاریاں ہیں اس کا ذکر ہو رہا تھا. جی. مطلب وہ جو رکاوٹیں ہیں، مطلب یہ دیکھیں اس ٹائم وہ آپ نے بات کی کرکٹ کی. جی. تو اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ 8 فروری کو یہاں پہ سیف علی کی ایک کرکٹ ٹیم، انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمز پاکستان آ چکی ہیں سر. یہاں پہ ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے. جی. اچھا، اس ایونٹ کو خراب کون کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ بھارت خراب کرنا چاہ رہا ہے. مجھے یاد ہے جو پروپیگنڈا میں کرتے رہے ہیں اور غلط قسم کی، جو ہے نہ تو ٹیم آ رہی ہے یہاں، نہ کپتان آ رہا ہے، نہ ان کے بورڈ کے عہدیدار آ رہے ہیں. مطلب وہ ہماری یہ جو کرکٹ کا یہ جو بن رہا ہے، ایونٹ بن رہا ہے، اس کے بالکل خلاف جا رہا ہے. اور وہ اس کی لپیٹ میں ہماری سیاسی پارٹی آ رہی ہے. جی. وہ سیاسی افسوس کی بات ہے سر، یہ بڑا افسوس کی بات ہے. یہ میں ان کے ووٹرز کو نہیں کہہ رہا. جی. نہیں، ان کے ووٹرز کو بھی، سپورٹرز کو سوچنا چاہیے نا سوچنا چاہیے. You are right. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں جو دیکھیں 8 فروری کو سیف علی کی، جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے. جی. یہاں پر بھی لاہور میں شروع ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں مینار پاکستان میں. انٹرنیشنل کرکٹ ٹیمیں یہاں پر 19 موجود ہیں. تاریخ کو چیمپئنز ٹرافی اسی میں ایڈ کریں سر، پنجاب اسمبلی میں جو پہلی ایشیا اور جنوب مشرقی ایشیا ریجنل سی پی اے کانفرنس ہو رہی ہے، کل سے شروع ہوگی. اس میں بین الاقوامی جو ہے پارلیمانی وفود آنا شروع ہو چکے ہیں سر کل سے. سری لنکا کا آ گیا ہے، ملائیشیا کا آ گیا ہے، مالدیپ کا آ گیا ہے، برطانیہ کا آ گیا ہے، اور بہت سارے بالکل اسی میں سلمان غنی صاحب، اس میں شنگھائی کانفرنس اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے بڑی بہترین انداز میں کامیابی سے اس کا انعقاد کروایا. کل سے دوبارہ شروع جو پارلیمانی وفود آ رہے، تو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج کتنا بہتر ہو رہا ہے. دونوں چیزوں آپ ملا کے دیکھیں. ایک آپ نے کرکٹ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بات کی ہے کہ دنیا بھر سے لوگ لاہور میں آ رہے ہیں، اور یہ کانفرنس شروع ہونے جا رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کے اندر فضا بدل بہتر ہو گئی، اور مثبت سرگرمی ہے. اور یہ دیکھیں بات یہ کہ میں نے جیسے کہا کہ ہر وقت کی سیاست نے ملک کو کمزور کیا ہے. دیکھیں آپ جب کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی سوچ اور اپروچ پاکستانی ہونی چاہیے، اور پاکستانی سوچ اور اپروچ کو آپ پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. میرا خیال ہے منفی سیاست کا دور لگ چکا ہے. وہ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی وہ 8 فروری کو صرف ان کی سرگرمیوں کا مرکز جو ہے، وہ میں پورا پختونخوا بھی نہیں کہتا، وہاں سوابی میں وہ جلسہ ضرور کریں، لیکن آپ کس بنیاد پہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ اگر یہ معاملات کھولیں گے، دیکھیں انہوں نے پچھلے دنوں ایک اور حرکت کی کہ جی وہ پاکستان کے سپہ سالار کو لیٹر لکھ رہے ہیں اور پالیسیز کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. یہ سراسر وہ آئین سے کھیل رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اب ان کے ذمہ داران یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ جی وہ لیٹر تو جی میڈیا کو جاری کیا تھا، آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جب تک آپ خود یکسو نہیں ہوں گے. دراصل ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتشار، خلفشار، ٹکراؤ اور تناؤ رہے، اور ان کے مقاصد کی تکمیل ہوتی رہے. لیکن اب پاکستانی سب کچھ دیکھ چکے ہیں. ایک طرف معاشی محاذ پہ آپ کو حکومت ڈیلیور کرتی نظر آ رہی ہے، کرکٹ کے محاذ پر آپ کے کرکٹ بورڈ کے ہمارے چیئرمین محسن نقوی صاحب، دیکھیں انہوں نے یہ سازگار فضا بنانے میں بنیادی کردار ان کا ہے. اور قذافی اسٹیڈیم، ابھی میچ نہیں شروع ہوئے، لوگ قذافی اسٹیڈیم دیکھنے کی فرمائشیں کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ نے جو پارلیمانی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی ٹائمنگ بھی بڑی اہم ہے. پاکستان جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا، اور پاکستان نے جمہوریت کی بنیاد پر ہی مضبوطی کی طرف جانا ہے. اس طرح کی جو کانفرنس ہوتی ہیں وہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج جو ہے دنیا کے سامنے جاتا ہے. میں اسی بات پر سر آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں سر، اب کم از کم ہمارے پاس خوشخبریاں آ رہی ہیں. اب یہ دیکھیں نا، ہم ملکی سطح پر بات کریں، پنجاب میں بھی اگر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی وفود کا پاکستان میں آنا. میں آپ کو دیکھیں، آپ اس میں اس میں پریشان اب ہونے والی وہ پریشانی کا وقت گزر چکا ہوا ہے. پریشان تو سر پی ٹی آئی ہوتی ہے نا. میں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں کہ وہ پاکستانی ہیں، ان کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں نے جب آپ کو شہباز شریف صاحب کے معاشق داماد کی بات کی تھی، ان کے لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے نظر آتے. میں آپ کو بلکہ بانی پی ٹی آئی نے نہیں کہا تھا کہ آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے کہا جی کہ ہاں ان کے دور میں وہ نکلا ہے، پاکستان خطرناک صورتحال سے نکلا ہے. تو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی سرگرمیوں کا محور پاکستان کو بنانا چاہیے. آپ دنیا کے جمہوری معاشروں، جمہوری ملکوں کو دیکھیں کہ وہاں کے پولیٹیشین جب اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھے سر جوڑ کے بیٹھے نظر آتے ہیں تو قوم مطمئن ہوتی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں
حکومت اور اپوزیشن مل کے بیٹھی ہے, یقیناً اس میں ہمارا فائدہ ہوگا, ہمارے اپنے ملک اور معاشرے مضبوط ہوں گے, تو پاکستان میں آنے والے حالات مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں. لیکن اس میں بنیادی کردار پاکستان کے اداروں کے ساتھ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ہے. جب ہم اداروں کی بات کرتے ہیں تو وہ ادارے ریاست کے ہیں, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ آپ کی جمہوریت کے ادارے ہیں, یہ مضبوط ہونے چاہیے. اور پاکستان کے اندر جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں, سیاست کا محور ہوتا ہے کہ آپ عام آدمی کی زندگی میں بہتری لائیں گے اور ملک کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے. اگر آپ کی سیاست کا محور یہی ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر تناؤ کو رواج دینا ہے, ٹکراؤ کے رجحانات کی بات کرنی ہے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب ان ساری چیزوں کا دور لگ چکا ہے. پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرتے ہوئے پاکستان کو فوقیت دینی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سر سی پی اے کانفرنس جو کہ کل شروع ہو رہی ہے اس کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ بین الاقوامی پارلیمانی وفود کی کل سے ہی آمد جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے. آج بھی آئے ہیں, اسی طرح کل اور آئیں گے, مزید آئیں گے. تو یہ جو بات ہم کر رہے تھے, اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان صاحب نے آج اس کا ذکر بھی کیا کہ ان کی ایک بڑی ایفرٹ ہے اس کانفرنس کے حوالے سے. تو ایک پاکستان کا سافٹ امیج جائے گا, وہ یہاں پر لوگ آئیں گے اور وہ عام شخصیات تو نہیں ہیں, وفود ہے. سر یہ سافٹ امیج بھی اپنی جگہ پر ہے, اس کے ساتھ ہی لنک کریں گے آپ جمہوریت کو, جی, آئین کو, جی, قانون کو, اس کے ساتھ جڑے ہوئی ہیں یہ چیزیں. جی, یہ جو کانفرنس ہے اس کا مطلب یہ ہے پاکستان ایک جمہوری, آئینی اور قانون کے حوالے سے ایک زندہ تازہ بہترین ملک ہے. جی, اور وہ لوگ جو آ رہے ہیں وہ اسی لیے آ رہے ہیں نا جی, کہ یہ یہاں پر کوئی آمریت کا دور نہیں ہے, جی, یہاں پر یہ جمہوریت کا دور ہے. جی, اور وہ اس کو تسلیم کر کے آ رہے ہیں. وہ یہاں جب آئیں گے وہ تو یہاں پر پاکستان میں جی مختلف امور پر گفتگو ہوگی. سر مختلف امور پر گفتگو ہوگی پاکستان کے لیے. اصل میں جو مقصد ہے نا وہ پارلیمنٹ کی کارکردگی ہے. جی, کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یہ انہوں نے بیٹھ کر کہ جہاں جہاں پر پارلیمنٹس ہیں وہ ڈیلیور کرتی نظر آئیں. ہمارا المیہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لانے کی بجائے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے لوگ اپنا مسودہ پھاڑتے نظر آتے ہیں. تو یہ اس کانفرنس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ نئی چیزیں سامنے آئیں گی اپنی اسمبلیوں کی کارکردگی کو بڑھانے کے لیے. یہی وجہ ہے کہ اس کا جو پہلا سیشن ہے اس کی جو صدارت ہے وہ اسپیکر ایاز صادق کر رہے ہیں, دوسرا یوسف رضا گیلانی صاحب کریں گے سینٹ میں. ملک احمد صاحب اس ساری جو پیش رفت ہو رہی ہے یہ اس کو وہ ہوسٹ کر رہے ہیں. ملک احمد صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں, انہوں نے جدوجہد کیا اور آپ اب بھی دیکھیں کہ وہ بطور سپیکر بڑے بہترین انداز میں کام ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں. بلکہ میں یہاں تک محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو سپیکر ہوتا ہے نا آتا ایک پولیٹیکل پارٹی کی ٹکٹ پہ ہے اور اسے غیر جانبدار ہونا چاہیے. کچھ ایشوز ایسے بھی آئے ہیں جس میں ملک احمد صاحب نے اپوزیشن کو اپریشیٹ کیا ہے, حکومت کو. ملک احمد صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں پولیٹیشین ہماری پولیٹکس میں مضبوط اس لیے نہیں ہو سکتی کہ ہم لوگ اپنی سوچ اور اپروچ کا اظہار بھی نہیں کرتے. دیکھیں عمر ایک بات آپ کہ جب تک آپ اپنی پولیٹیکل سوچ اور اپروچ کا اظہار نہیں کریں گے اس سے سیاست مضبوط نہیں ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک احمد کی اس حوالے سے کارکردگی بہت بہتر ہے. بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں کہ ماضی کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب بھی اسپیکر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک یاد کروا دوں کہ جب ان کے وہ بانی پی ٹی آئی اسمبلیاں توڑ رہے تھے تو پرویز الہی صاحب اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے, ان کی کیبنٹ رکاوٹ تھی. لیکن ایک ایسا تماشا پاکستان کے اندر لگایا گیا کہ آج جب وہ جیل میں بیٹھے ہیں, میں خود یہ سوچتا ہوں کہ وہ جیل میں بیٹھے یہ تو سوچتے ہوں گے کہ آج وہ کن کی وجہ سے بیٹھے ہیں, وہ اپنے سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں بیٹھے. اس شخص نے ایک آمرانہ طرز عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی اسمبلی توڑ دی, اپنے اراکین اسمبلی سے استعفے کروا دیے, اپنی صوبائی اسمبلی توڑ کے, اپنی حکومتیں توڑ کے اپنے لوگوں کو اس صورتحال میں لا کے کھڑا کیا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو دور تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہو. اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ اپنے سیاسی اور جماعتی مفادات کو دیکھے, اسے قومی مفادات بھی دیکھنے چاہیے, اسے جمہوری مفادات بھی دیکھنے چاہیے. اور جمہوری مفادات کے حوالے سے, پارلیمانی روایات کے حوالے سے یہ کانفرنس بڑی امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک کہہ رہے سر. مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے جو ہے وہ ارکان اسمبلی کی ملاقات ہوئی, مختلف امور پر گفتگو ہوئی. میاں نواز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان کو جس پستی کی طرف دھکیل دیا گیا تھا اس میں ٹھہراؤ آنا خوش آئند ہے. دیکھیں اس میں میاں صاحب کے خیالات سے زیادہ اس مشق کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت تھی. اس لیے کہ یہ جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں نا
یہ اراکین اسمبلی کی وجہ سے وہ حکمران بنتے ہیں۔ پنجاب کی سطح پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کی کچھ شکایات تھیں اپنے حلقوں کے حوالے سے، اور نواز شریف اور شہباز شریف کا بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس ساری صورتحال کے اندر اپنے اراکین اسمبلی کو اعتماد میں لیتے تھے۔ پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ بلا شبہ انہوں نے بہت سارے شعبہ جات کے اندر اچھی اصلاحات متعارف کروائی ہیں۔ میرے خیال میں یہ مشق میاں نواز شریف صاحب نے اسی لیے کیا ہے کہ آپ ساتھ تو چیف منسٹر صاحبہ کو بٹھاتے ہیں اور پھر وہ اپنے اراکین اسمبلی سے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیں آپ کے حلقوں میں کیا کیا پرابلم ہے، یہ ہے سیاسی طرز عمل، اور جمہوریت وہی مضبوط ہوگی جس میں ہر علاقے کی آپ بلا امتیاز ترقی کا عمل تیز کریں گے۔ ایک اہم بات میں مسلم لیگ نون کے حوالے سے خاص طور پہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی ترجیح میں نوجوانوں کو رکھا ہے، یہ بہت پازیٹیو بات ہے۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ وہ آپ کی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر کھیلتا پنجاب ہونہار اسکالرشپس فراہم کرتے نظر آ رہے ہیں، لیپ ٹاپ کی فراہمی کا عمل ہے، اور آپ کا نوجوان 60% ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر آپ نے انقلاب لانا ہو، ملک کو آگے کی طرف لے جانا ہو، آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا اپنی نوجوان نسل پہ۔ یہ پالیسیز، یہ ان کے اقدامات اور یہ اصلاحات اگر نتیجہ خیز ہوتی ہیں تو پاکستان یقیناً آگے کی سر یہ تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں، اور ہم نے بالکل حقیقتاً یہ آپ تو اس چیز کے گواہ بھی ہیں، آپ کے وہ محلے کا سر اسلام ان سے وہ ضرور پوچھیں جو میٹنگز ہو رہی ہیں اراکین اسمبلی کے ساتھ۔ اچھا اسی سے کنیکٹڈ کر دیتے ہیں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب ہوں اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب، ان کا ویژن جو ہے وہ ایک چیز کو بڑا واضح ہے کہ نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے۔ سر دیکھیں، پہلے تو بات ہو رہی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی کہ ملاقات، تو ملاقات کی ایک اہمیت تو ایک بات تو ہے کہ کافی عرصے سے وہ ملاقاتوں سے گریز کر رہے تھے اور انہوں نے دوبارہ سے پھر ملاقاتیں کر، اور وہ جو کہا انہوں نے، میں بھی یہی کہنے لگا تھا آپ سے بھی تو ہو جاتی، تو وہ سلمان صاحب آپ سے بھی سر ہوئے، وہ جو ہے ان سے مل کے خوش ہوتے ہیں لوگ۔ ارکان اسمبلی بہت خواہش مند ہوتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی ملتے ہیں، لیکن ان کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے بھی ملیں۔ تو ایک تو یہ جو کام ہے کہ وہ ان کی جو خوشی ہے اس کے اندر وہ اب ملیں گے، وہ مزید ملاقاتیں کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ 1 سال ہوا ہے اور 1 سال کا جائزہ بھی لینا ہے کہ بھائی 1 سال میں کیا ہوا۔ تو 1 سال کا جو نچوڑ انہوں نے نکالا نا، انہوں نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ترقی کا سفر رک گیا تھا، تو وہ ترقی کا سفر جو ہے وہ رواں دواں ہوا ہے، خوش اسلوبی سے اب چل رہا ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ یہ جو ملاقاتیں ہیں یا جو جائزہ لیا گیا ہے وہ اس بات کا جائزہ ہے۔ دوسرا یہ انہوں نے مریم نواز کو اپریشیٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپریشیٹ پنجاب میں ایک ماں اور بیٹی کے جذبے سے کام کر رہی ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ یونیورسٹیوں جاتی ہیں تو آج کل جو نوجوانوں کی بات ہو رہی تھی، یوتھ کے لیے وہ کس طرح بےتاب ہو کے ان کے پاس سیلفیاں بنوانے آ جاتے ہیں، ان کے ارد گرد آ جاتے ہیں لوگ۔ پنجاب میں ہم وہاں پہ تھے تو دیکھا کہ اتنے رش میں چلی گئی چیف منسٹر پنجاب، اور وہاں پہ خود ارکان اسمبلی کہہ رہے تھے کہ لیکن وہ نہیں پرواہ کرتی اس چیز کی، صرف نوجوانوں کے لیے نہیں کام کیا انہوں نے، یوتھ ہمارا فوکس ہے۔ نوجوانوں کی بھی بات کی ہے۔ اچھا، بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی، تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں ان کو، صبح اور شام ان سے بات بھی کرتے ہیں، اور وہ جو یہاں پر اصلاحات ہو رہی ہیں اور جو کامیابی کے ساتھ پروجیکٹ آ رہے ہیں، وہ اس کے اندر وقت ختم ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، بہت بہت شکریہ پرویز بشیر صاحب۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب جو عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں اس پر گفتگو کی گئی، صدر آصف علی زرداری صاحب کا دورہ چین پر آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔